ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور وہ کہ جو اپنے گھر سے نکلے، مہاجراً الی اللہ ورسولہ، اس حالت میں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہو، ثم یدرکہ الموت، اور اس حالت میں کہ وہ اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکل چکا ہو، اس حالت میں اسے موت آن تھامے، موت آ پکڑے، موت اس تک پہنچ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بس اس کا اجر اللہ پر ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان اور کرم فرما بھی ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے، اور آج کی مجلس کی جو نسبت ہے وہ محترم سننے والوں پر واضح ہے۔ ایک مرتبہ پھر آیت پر غور کرنا چاہوں گا، اور یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور ان لفظوں کی نشست اور ان لفظوں کا برتنا اور استعمال کرنا، وہ اپنی جگہ پیغام رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، یہاں پر یخرج کا لفظ ہے، یہاں خروج کا لفظ ہے، یہاں خرجتو کے قبیلے کا لفظ ہے، اخرج اور اخراج کا مادہ اور صیغہ نہیں ہے، یعنی کسی کو نکالا جاتا ہے اور کوئی نکلتا ہے، کسی کو نکالا جاتا ہے اور کوئی نکلتا ہے، ان دونوں میں موٹا سا فرق ہے۔ جو خود نکلتا ہے وہ اختیار سے نکلتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، اپنی پسند سے جاتا ہے، اس کا اجر کچھ اور ہے، اور کسی کو نکالا جائے اس کا مقام کچھ اور ہے۔ یہاں پر گفتگو نکالے جانے کی نہیں ہو رہی کہ ومن اخرج، اگر کہا جائے کہ مجھے نکالا، جسے نکالا جائے، یا نکالنے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اپنے اختیار سے کام کر رہا ہے، مجبور نہیں ہے، اپنی پسند سے گھر، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، اسے کہیں سے نکالا نہ جا رہا ہو، کوئی اور نہ نکال رہا ہو، خود اپنی پسند سے جا رہا ہو۔ اختیار میں اور اجبار میں جو فرق ہے نا، وہی یہاں پر اخراج میں اور خروج میں فرق ہے۔ خروج اور اخراج کے اندر وہی فرق ہے جو اختیار اور اجبار میں فرق ہے، یعنی مجبوراً کوئی کام کیا جائے تو وہ بھی کام ہے، اور اختیاراً کوئی کام انجام دیا جائے تو وہ بھی کام ہے، مگر دونوں میں بڑا موٹا سا فرق ہے کہ فضیلت اس کی ہے جو اپنے اختیار سے کام انجام پا ہے، جو اپنی پسند سے کام انجام دے، اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر من بیتہی، اپنے گھر سے، یعنی گھر کو چھوڑنا کوئی عام بات ہے؟ آپ ایک ہفتے کے لیے وطن سے دور جاتے ہیں، گھر سے دور جاتے ہیں، وہ بیگ ہی نہیں بن کے دے رہا ہوتا کہ جو ساتھ لے جانا ہے، یہ بھی رکھ لوں، وہ بھی رکھ لوں، وہ کہیں نہ رہ جائے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآل محمد۔ اپنے گھر سے نکلنا، اپنے گھر کو چھوڑنا کسی مقصد کی خاطر، اب مقصد آپ دیکھتے رہیے، علم کا حصول مقصد، معاش کا حصول مقصد، ایک لمبی لسٹ بنائیں کہ جو مقصدیت کی خاطر گھر سے جاتے ہیں، ان سارے مقصدوں کو آپ کہیں ڈال کر ان کا کوئی مربع بنائیں، ان کا کوئی معجون بنائیں، تو بھی اتنا دم نہیں بنے گا کہ جتنا اپنے گھر سے نکلنے میں اس بات میں دم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہے ہو۔ امام زمانہ بلند ترین سلامات، اللہم صل علی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے اختیار سے نکلتا ہے، اور نکل کر جاتا کہاں ہے؟ مہاجراً الی اللہ ورسولہ، وہ مہاجر ہوتا ہے، یعنی ہجرت کنندہ ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کا نام بھی ہاجرہ اسی وجہ سے ہے، جی، ہجرت کرنے والی بیوی۔ اور
ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے والا وجود، مگر یہ کہاں سے، اپنے گھر سے کہاں جا رہا ہے؟ اس کا گھر تو اینٹوں پتھروں کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے، وہاں کوئی اینٹ پتھر ہے؟ اللہ اور اچھا یہ تو اپنے گھر سے نکل رہا ہے، جہاں جہاں رہا ہے وہ کہاں ہے جگہ؟ اس آیہ کریمہ پہ میں غور کر رہا ہوں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلے مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کہاں ہے؟ مکے میں، مدینے میں۔ میں نے تو بہت سے لوگ دیکھیں جنہیں مدینے میں رسول نہیں ملتے، ہم نے تو بہت سے لوگ دیکھیں جنہیں مکہ پہنچ کے بھی اللہ نہیں ملتا، بہت سے لوگوں کو تو مصلی پہ اللہ نہیں ملتا، اور بہت سے لوگوں کو بازاروں میں بھی اللہ یاد رہتا ہے، بہت سے لوگوں کو اپنی کرسی پر بیٹھ کر ماتحتوں سے بات کرتے ہوئے بھی اللہ یاد رہتا ہے، بہت سے لوگوں کو امام بارگاہ میں بھی حسین نہیں ملتے، اور کچھ ہوئے کہ جنہیں گھر چل کر حسین ملنے آتے ہیں۔ نعرہ حیدری اب یہ حضور محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہ جو نکل رہا ہے یہ تو اپنے گھر سے نکل رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ اللہ کہاں رہتا ہے؟ یہ تو اپنے گھر سے نکل رہا ہے، اور جا کہاں رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو اللہ معاذ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اگر میں اللہ کے بارے میں یہ کہوں کہ کہاں رہتا ہے، وہاں رہتا ہے، جہاں رہتا ہے، تو یہ اللہ کی توحید کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ اشاروں میں نہیں آ سکتا، اللہ کسی خاص جگہ پر محدود تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مولا علی کے جملے ہیں نہج البلاغہ کے۔ وہ اللہ ہی نہیں ہے جسے اشارے میں گنا جائے، وہ اللہ ہی نہیں ہے جس کی طرف اشارہ ہو جائے، تو پھر یا کہاں رہا ہے؟ یہ سفر مادی ہے یا مانوی؟ گھر سے نکل رہا ہے تو گھر جائے تو مادی سفر بنے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن یہ گھر سے نکل کر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے تو یہ مادی سفر نہیں ہے، یہ مانوی سفر ہے، اور یہ سفر ایسا سفر ہے کہ اگر اس نے اپنا گھر چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رخ کیا تو اللہ اور اللہ کا رسول اسے اتنا وسیع کر دے گا کہ وہ مارا تو عراق کے شہر کوفے میں جائے گا، مگر کراچی میں سلام کرنے والے بیٹھے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں حضرت مسلم کے ذات پر۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی ذات پہ صلوات پڑھیں گے۔ یہ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے مگر اس کا سفر مادی نہیں ہے۔